اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. جب ایک ہماری ہوتی تھی بڑی آپا صفیہ، وہ آیا کرتی تھی ملنے ہم سے، تو میری آپا تھی بڑی، ان کی وہ سہیلی تھی، تو ساتھ والے گھر کی عورت نے کپڑے دھو کے، اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے ہی دھوتے تھے، لکڑی کا ایک ٹاپا ہوتا تھا، دیسی صابن لگا کے تو نچوڑ کے اس نے تار کے رسی کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے. تو آپا صفیہ نے کہا کہ ادھر آؤ، کپڑے دیکھو کتنے گندے، دھوئے بھی ہیں اور ان کے اوپر ویسی ہی لکیریں پڑی ہوئی ہیں، ویسے ہی گندے ہیں. تو میری آپا بیچاری نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، آؤ ہم دوسرے کمرے میں چلیں. کوئی ایسی ان کی تربیت تھی کہ زیادہ چغلی میں داخل نہ ہونا، لیکن وہ چونکہ خرابی پن پوائنٹ کرنے والی تھی تو انہوں نے کی. تو وہاں پر ایک ہماری اور خالہ ہوا کرتی تھی، پان کھاتی تھی بہت، تو وہ آگے سے نے کہا بیٹی اس کے کپڑے جو گندے نظر آتے ہیں نا تو یہ تمہیں میں صاف کر دیتی ہوں، بہت اچھے لگیں گے. اس نے وہ جو کھڑکی میں سے دیکھ رہے تھے نا، گیلا کپڑا لے کے شیشوں پہ پھیرا، کہنے لگی لو اب دیکھو کپڑے کیسے اچھے ہیں، تو یہ لکیریں تو تمہاری آنکھوں میں پڑی ہوئی ہیں اور گرد آلود شیشے میں سے اس کو دیکھ رہی ہو تو گندے ہی نظر آئیں گے. ایک بڑی خوبصورت، بہت ہی ماڈرن قسم کی ایک بیوہ عورت، بڑی نوعمر، اس کے 2 بچے تھے. تو ہم جو نیک آدمی تھے سمن آباد کے رہنے والے، ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گیا، اور اس کا انداز زیست، زندگی کا چلن جو ہے وہ ہم سے ملتا جلتا نہیں، کیونکہ ایک تو وہ بہت اعلیٰ درجے کے نہایت خوبصورت کپڑے پہنتی تھی، پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، پھر اس میں تیسری خرابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپٹیں آتی تھی، وہ سینٹ فریلی استعمال کرتی تھی، وہ جو سپرے نہیں ہوتا. اس کے جو 2 بچے تھے خواتین و حضرات، وہ گھر سے باہر بھاگے پھرتے ہوتے تھے عام جگہوں پر، اور کھانا گھر پہ نہیں کھاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے. اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے. تو ظاہر ہے ہم جیسے بڑے آدمی تو کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکال سکتے. وہ ان کے بارے میں ہم ایسا ہی رویہ تھا جیسا اب آپ کو میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو آپ کے دل میں بھی لا مالا یہی خیال آتا ہے کہ ایسی ہے. تو ایک دن وہ گر گئی سبزی کی دکان پر، تو اٹھا کے لوگوں نے چھینٹے وینٹے مارے تو لا کے رکھا. تو 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی. تو پتہ چلا کہ وہ ایک جو بندہ ان کے ہاں آنے والا تھا وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا، جو اس کی حفاظت پر، دیکھ بھال پر مامور تھی. اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا. کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی سکن وغیرہ کی کہ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی رہتی تھی، جسم پر زخم ایسے تھے، اور اسے سپرے کرنا پڑتا تھا اپنا، تاکہ کوئی قریب کھڑے یا وہ نکلے تو اس کو تکلیف نہ ہو. اور اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا کہ غالباً بدن کو چبھتا تھا، جو بھی سکن میں ڈیزیز اس کی پیدا ہو گئی تھی. دوسرا اس کے گھر آنے والا اس کا وکیل تھا، جو ہر دوسرے دن آتا تھا، جو اس کی نگہبانی کرتا تھا اس کے حقوق کی، اور جو اس کا خاوند مقرر کر گیا تھا جو اس کے پیسے لا کے دینے. تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو مل گیا تھا. تو ہم نے اس سے یہ اندازے لگا لیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. کافی ہاؤس ہوتا تھا، رات کو بڑے سینئر ادیب وہاں دیر تک بیٹھتے تھے.
تو ہم بھی ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے باتیں سیکھتے تھے، ان سے بات کرنے کا شعور حاصل کرتے تھے. تو میں رات کو دیر سے گھر آتا تھا، تو میری ماں جو تھی وہ ہمیشہ اٹھ کے چولہا جلا کے، اس زمانے میں گیس ویس تو ہوتی نہیں، تو روٹی پکاتی تھی. ایک دن یہی پھلکا پکاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اماں میں ادیب بن رہا. کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں کیا لکھنے والا لکھاری. کہنے لگے پھر تو کیا کرے گا؟ میں کہا میں کتابیں لکھا کروں گا. تو کہنے لگے جو اینی آگے پہ یہ کتابیں ہونا تو کی بنے گا؟ میں کہا نہیں وہ تو جھوٹ ہے، کچھ نہیں، میں اور طرح کا رائٹر بنوں گا اور میں سچ اور حق کے لیے لڑوں گا اور میں ایک سچی بات کرنے والا ہوں. اس زمانے میں یہ جو اب بھی ہے. تو میری ماں کچھ ڈر گئی بیچاری، ان پڑھ عورت تھی گاؤں کی. میں نے کہا میں سچ بولا کروں گا اور جس سے ملوں گا سچ کا پرچار کروں گا. اور میں یہ جو رائٹر ہیں یہ بہت چھوٹے درجے تھے. تو مجھے یاد ہے اس کے چمٹے میں پھولی ہوئی روٹی تھی، تو اس نے میری طرف دیکھا چہرہ کر کے، تو کہنے لگی کہ اگر تو نے یہی بننا ہے جو تو کہتا ہے اور تو نے سچ ہی بولنا ہے تو اپنے بارے میں سچ بولنا، لوگوں کے بارے میں بولنا نہ شروع کر دینا. بالکل ان پڑھ اور کی بات. سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جائے، جو لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں وہ سچ نہیں. جب ہم بابا جی کے پاس گئے اور کبھی کبھی ان سے یہ نکل جاتی تھی میرے منہ سے بات کہ میں سچی بات کروں گا اور حق کی بات کروں گا سچ، تو وہ کہا کرتے تھے سچ بولا نہیں جاتا، سچ پہنا جاتا ہے، سچ اوڑھا جاتا ہے. کہ جب آدمی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے نا، کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے، تو حکم تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ اور اس کی عینی شہادت دیں آنکھوں سے، کیا ہے اس میں یہ خرابی ہے بھی کہ نہیں. اگر وہ نظر بھی آ جائے اور خرابی ہوگی تو پھر بھی اس کا اعلان نہ کریں. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اعلان کرنے؟ اللہ ستار العیوب ہے. اگر اللہ ہماری چیزوں کو اجاگر کرنے لگے توبہ توبہ، تو ہم تو ایک سیکنڈ بھی زندہ میں سارے بیت کھول کے رکھتے ہیں، وہ سب لکو کے چھپا کے رکھتا ہے ہمیں. تو ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا. دوسرے یہ کہ پھر خرابی نظر آئے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر میں ان حالات میں ہوتا، میں ان سرکمسٹانسز میں ہوتا اور میں ایسے حالات سے گزرا ہوا ہوتا کہ بچپن میں یتیم ہو گیا ہوتا یا کسی کے گھر پلا ہوتا، تو میری شخصیت کیسی ہے؟ یہ بھی ایک بات بہت یعنی کر لیں. اور تیسری بات جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ جو ہے ٹیڑھ ہو اور اس بندے میں ٹیڑھ نہ ہو.